قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے لوگ، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے مزدور ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہو، سارے کے سارے ان الانسان لفی خسر، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہی لوگ کامیاب ہیں، نقصان سے بچنے والے، جن کے اندر 4 صفات موجود ہیں۔ کون سی 4 صفات؟ اگر یہ 4 صفات جس شخص کے اندر موجود ہوں گے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، دنیا میں بھی نقصان سے بچے گا۔ اگر جس کے اندر یہ صفات موجود نہیں ہے تو دنیا میں بھی خسارے میں اور قیامت میں بھی خسارے میں۔ ان میں سے پہلی صفت ہے الا الذین آمنوا، ایمان کی صفت، اللہ پر ایمان لانا، اور ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان تمام چیزوں کے متعلق عقیدے کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال۔ کون سے نیک اعمال؟ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے اعمال، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال، جنت کو حاصل کرنے والے اعمال۔ تیسری صفت بیان فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین کرنے والے، دین حق کی تلقین، ایک دوسروں تک پہنچانے والے، ایک دوسروں تک دین حق کی تلقین کرنے والے، اس کی دعوت ایک دوسروں تک پہنچانے والے۔ چوتھی صفت وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرنے والے، کہ دین میں مشقت ہے، تکلیفیں ہیں، برداشت کرنی ہے، صبر کرنا ہے، اس صبر کی تلقین کرنے والے۔ یہ وہ 4 صفات ہیں، جس کسی انسان کے اندر یہ 4 صفات موجود ہو وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ انسان کے پاس سب سے قیمتی جو چیز ہے، سب سے قیمتی جو سرمایہ ہے وہ اس کا وقت ہے۔ اگر انسان اس وقت کے ہر پل کی، ہر لمحے کو قیمتی بنائے تو ایک لمحہ بھی انسان کو جنت کے اعلی سے اعلی مقام تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر انسان اسی وقت کو ضائع کرے، غلط راستے پر استعمال کرے، اس وقت کو ضائع کریں تو پھر یہ وقت کا ایک لمحہ بھی انسان کو جہنم کے گڑھے میں گرا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر میں زمانے کی قسم کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی اہمیت بتانے کے لیے، وقت کی وقعت بتانے کے لیے۔ یہ جو زندگی آپ کو عطا کی گئی ہے یہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ بہت قیمتی چیز ہے۔ جو آپ کی زندگی گزر گئی ہے وہ آپ ساری زندگی بیٹھے رہے لیکن وہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ جو ابھی آپ کے ہاتھ میں وقت ہے یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس کو کام میں لے آؤ، آخرت کمانے کے لیے لے آؤ۔ اس وقت کو ایمان والی زندگی کے لیے استعمال کرو، اس وقت کو نیک اعمال کے لیے استعمال کرو، اس وقت کو حق کی تلقین کرتے ہوئے گزارو، اس وقت کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے گزارو، تب جا کر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اگر یہ وقت انسان سے گزر جائے، انسان اگر 40 سال کسی کی عمر گزر جائے، باقی عمر تو اس کی تھوڑی سی عمر رہ جائے، دوبارہ وہ وقت اس کے پاس نہیں آئے گا۔ تھوڑی سی بھی عقل انسان کے اندر موجود ہو تو وہ انسان جانتا ہے کہ راستے پر چلنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان کی بینائی بھی ٹھیک ہو
راستہ بھی سیدھا ہو اور اگر اس کے پاس روشنی نہ ہو، اندھیرا ہو، تو پھر وہ ساری زندگی راستے پر چلتا رہے گا، بھٹکتا رہے گا، وہ کبھی بھی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کا راستہ جتنا بھی بگڑا ہوا ہو، ٹیڑھا میڑھا راستہ ہو، لیکن اس کے پاس اگر روشنی ہے تو پھر وہ بہت جلد اپنے منزل مقصود تک پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنت بھی دکھائی گئی اور جہنم بھی دکھائی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمایا، یہ روشنی عطا فرمائی، یہ روشنی علم کی صورت میں، یہ روشنی وحی کی صورت میں، یہ روشنی نور کی صورت میں تمام انبیاء علیہ السلام تک پہنچایا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی امتوں تک اس علم کی روشنی کو اپنی امتوں تک پہنچانا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ قرآن و حدیث کی جو روشنی کا علم ہے، یہ ذمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوئی شخص دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تعلیم دی ہو، کسی نبی نے ڈاکٹر بننے کی تعلیم دی ہو، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو روشنی ملی، جو علم ملا، اسے اپنی امت تک پہنچایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو روشنی علم کی صورت میں قرآن و حدیث ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا، اس کا حق ادا کیا، اور آج تک مدارس اسی علم کی روشنی کی تعلیم دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ تو انسان کی جو زندگی ہے یہ مختصر زندگی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی قیمتی بنایا ہے۔ اگر انسان اس کو قیمتی بنائے، اس کی اہمیت کو جانے، ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے جب سورہ عصر پڑھی، اس کی تفسیر پڑھی، تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی کیوں ہے، کس وجہ سے کھائی، آخر زمانے میں ہے کیا؟ تو بزرگ فرماتے میں بازار کے ایک شخص برف بیچ رہا تھا، اس کے سامنے برف کی بڑی بڑی سلیں موجود تھی، وہ آواز لگا رہا تھا، اے لوگوں، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے، اگر آپ مجھ سے یہ خریدیں گے تو آپ کے کام آئے گا، میری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اگر آپ نہیں خریدیں گے تو یہ اسی طرح پگھل کر میرا سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے تب جا کر سورہ عصر کی تفسیر سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی کیوں ہے۔ اگر انسان کی زندگی بھی اسی برف کی سلے کی طرح ہے، جس طرح وہ پگھل رہی، انسان کی زندگی بھی ختم ہو رہی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کو قیمتی بنائے تو جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر اس وقت کو اہمیت نہ دے، اس وقت کو ضائع کرے، غلط راستے پر استعمال کرے، تو پھر انسان کو یہ جہنم کے گڑھے میں گرا دے گا، لے جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے یہ بڑی قیمتی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے جو علم کی روشنی ہم تک پہنچائی ہے، انسان کے پاس علم نہ ہو تو نہ اس کا ایمان صحیح طریقے سے ادا ہو سکتا ہے، انسان کے پاس اگر علم کی روشنی نہ ہو نہ اس کا عقیدہ درست ہو سکتا ہے، اگر انسان کے پاس علم نہ ہو نہ اس کے اعمال درست ہو سکتے ہیں، انسان کے پاس اگر علم نہ ہو نہ وہ اللہ کی بندگی صحیح انداز میں کر سکتا ہے اور صحیح طریقے میں کر سکتا ہے۔ اس کی آسان مثال ہے نماز، اتنی بڑی عبادت ہے، ام العبادات کہا گیا ہے نماز کو، کہ تمام عبادات کی ماں۔ جتنے بھی عبادات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے میں زمین میں بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، لیکن نماز وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر اس نماز کا حکم جو نماز عطا کی گئی، اور اس کا وقت بتایا کہ فجر کا وقت یہ، ظہر کا وقت یہ، عصر کا وقت یہ، مغرب کا، عشاء کا وقت یہ ہے۔ اگر ہم نماز کے وقت کو نہ پہچانے، اپنی مرضی سے جب دل چاہے جماعت کی نماز پڑھ لیں، جب جیسا چاہے ہم نماز پڑھ لیں، تو کیا وہ نماز قابل قبول ہو سکتی ہے؟ اسی طرح روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزوں کو فرض قرار دیا، باقی سال میں اگر انسان رکھتا ہے، نفلی روزوں کی اجازت ہے،
لیکن عید 2 عیدوں میں روزے رکھنے کی اجازت نہیں. اگر انسان کہیں کہ میں تو اللہ کا برگزیدہ بندہ بننا چاہتا ہوں, اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں, لہٰذا میں عید کے دن بھی روزہ رکھوں گا, تو کیا اس کا روزہ قابل قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں. تکبر کتنا بڑا گناہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص تکبر کرتا ہے, غرور کرتا ہے, اکڑ کر چلتا ہے, دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چونٹی جیسا جسم عطا فرمائیں گے, اور لوگ اسے پاؤں تلے رون کر چلے جائیں گے, اور قیامت میں جہنم میں ان کے لیے ایک قید خانہ تیار کیا اللہ تعالیٰ نے, اور اس میں جہنمیوں کا پیپ, جہنمیوں کا خون اور جہنمیوں کا پاخانہ دنیا میں تکبر کرنے والوں کی غذا ہوگی جہنم میں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں تکبر سے بچائے. اب یہی تکبر, کوئی انسان, کوئی مسلمان جنگ کے میدان میں لڑ رہا ہے کفار کے مقابلے میں, اور کفار کے مقابلے میں انسان اکڑ رہا ہے, تکبر کر رہا ہے, تو یہ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. تو دونوں تکبر, اکڑ کر چلنا, لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, لیکن جنگ کے میدان میں اللہ کو پسند ہے, عام زندگی میں اللہ کو پسند نہیں. یہ تب معلوم ہوگا جب انسان کے پاس علم ہوگا, تو اس چیز کا پتہ چلے گا کون سا عمل عبادت ہے اور کون سا عمل عبادت نہیں.